گہری لاشعوریت کے درد، کرب اور آلام کو تخلیق کرتا ہے۔ معمولی لاشعوریت جب شدید حالت کی طرف جاتی ہے تو اسی کا نام گہری لاشعوریت یا ڈیپ انکانشسنس ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انا کو کسی قسم کے چیلنج یا خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ جب گہری لاشعوریت کی یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت انسان میں غصہ، شدید خوف، متشدد ہو جانا، ڈپریشن وغیرہ جیسی منفیتیں جنم لیتی ہیں۔ گہری لاشعوریت وہ حالت ہے کہ جس میں سویا ہوا پین باڈی، دکھ بدن بیدار ہو جاتا ہے اور آپ اسی دکھ بدن کے ساتھ ہی خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ جسمانی تشدد یعنی کسی کو مارنے لگ جانا، یہ وہ حرکت ہے جو گہری لاشعوریت کی عدم موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گہری لاشعوریت وہاں بھی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ، مجمع یا پوری کی پوری قومیں منفی اجتماعی انرجی فیلڈ تخلیق کر لیتی ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شعور کی سطح کیا ہے تو اس کا بہترین پیمانہ ایک ہی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں چیلنج آتے ہیں، مشکل صورتحال آتی ہے، مسائل آتے ہیں، تو آپ ان سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، ان سے کیسے نبردآزما ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لاشعوری سطح پر جینے والا انسان ہو اور اس کی زندگی میں یہ چیلنجز آئیں تو لاشعوریت کی اس کی حالت مزید گہری ہو جاتی ہے، جبکہ پہلے سے شعور کی سطح پر موجود آدمی کا شعور اور زیادہ بلند تر سطح شعور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ چیلنجز بڑی دلچسپ چیز ہیں، انہیں استعمال کر کے آپ اور بھی زیادہ روحانی بیداری کی منزل کے پاس ہو سکتے ہیں، اور انہی کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی غیر بیدار نومی کیفیت کو اور بھی زیادہ گہرا کر سکتے ہیں۔ چیلنجز بیدار اور باشعور زندگی کی طرف جانے والا راستہ بھی ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت بھی یقیناً موجود ہے کہ یہ لاشعوریت کے معمولی خواب کو ہولناک گہری لاشعوریت کے ڈراؤنے سپنے میں ڈھال دیں۔ اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ انتہائی نارمل حالات میں بھی حاضر باش نہیں رہ پاتے، جیسے کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے، کسی جنگل میں واک کرتے ہوئے، کسی کی بات سنتے ہوئے، تو آپ کچھ غلط ہونے، کسی ڈینجر میں، کسی مشکل صورتحال میں بھی شعور کی حالت میں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ ہر صورتحال میں لاشعوری ری ایکشن دیں گے، ایسا ری ایکشن جو آپ کے بس میں نہیں بلکہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا ہر ری ایکشن کسی نہ کسی قسم کے خوف کی ہی کوئی شکل ہوگا جو آپ کو گہری لاشعوریت کی طرف لے جائے گا۔ چیلنجز آپ کا ٹیسٹ ہیں، آپ ان سے کیسے نبردآزما ہوتے ہیں، یہی واحد معیار ہے جو آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے شعور کی حالت کیا ہے اور آپ شعور کے کس درجے سے جڑے ہیں۔ شعور کی سطح کا تعین اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کتنی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا چشم تخیل سے کیا کیا نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اس وقت زیادہ شعور کو جگہ دیں جب لمحاتی سچویشنز ہوں، جب ہر چیز ہموار انداز میں چل رہی ہو، زندگی میں زیادہ مسائل نہ ہوں، کوئی چیلنجز نہ ہوں۔ اس طریقے سے آپ کی حاضر باشی کی طاقت اور صلاحیت مستحکم اور توانا ہوتی جائے گی۔ اگر آپ معمول کی عام زندگی میں شعوری حالت میں جینے کی عادت بنا لیتے ہیں، لمحے موجود سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر اور آپ کے ارد گرد پورے ماحول میں ایک ہائی وائبریشنل فریکوینسی فیلڈ تخلیق ہو جائے گا، اور اس فیلڈ میں کوئی منفیت، کوئی لاشعوریت، کوئی جھگڑا، کوئی تشدد، کوئی غصہ، کوئی حسد داخل نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے روشنی موجود ہو تو کسی بھی قسم کی تاریکی کو چھپنے کے لیے کوئی کونا نہیں ملتا۔ ایک بار جب آپ نے سیکھ لیا کہ سوچوں کو کیسے دیکھنا ہے، جذبات کی نگرانی کیسے کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں لمحہ موجود میں موجودگی کا بنیادی جزو ہیں، تو آپ کو شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اس سکوت اور سکون کو جاننے کا موقع ملے گا جو معمولی لاشعوریت کی حالت میں
پس منظر میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ایسا سکون اور ایسا سکوت جس میں موجود مسرت کے احساس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ایسی مسرت جس سے کبھی زندگی میں آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس عالم میں بھی ذہن خاموش نہیں بیٹھے گا، سوچیں اپنی بقا کی جنگ لڑتی رہیں گی، سوچوں کی سطح پر آپ خاصی مزاحمت بھی پائیں گے۔ یہ مزاحمت کے جو ججمنٹس عدم اطمینان یا دماغی پروجیکشن کی صورت میں ہوگی، اور جس کا مقصد فقط یہی ہوگا کہ وہ آپ کو لمحے موجود سے دور لے جائے۔ ہم پہلے بھی یہ ذکر کر آئے ہیں کہ سوچیں ہوں گی تو جذبات بھی ہوں گے، کیونکہ سوچیں دماغی فعل ہیں تو جذبات ان کا وہ رد عمل ہے جو جسم ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جذبات کی سطح پر بھی بے چینی کی ایک لہر، تناؤ، اکتاہٹ یا بڑبڑاہٹ آپ محسوس کریں گے۔ تھاٹس اور ایموشن کی یہ سرگرمی اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ کا دماغ عادتی مزاحمتی موڈ میں ہے اور آپ کو لمحے موجود کی مسرت سے ماضی کے غموں یا مستقبل کے خدشوں میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معروف ماہر نفسیات کارل ینگ نے اپنی ایک کتاب میں ایک بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔ یہ قصہ ہم